جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ بڑا ظالم تھا۔ اسے اپنی طاقت پر بہت غرور تھا اور اس نے اپنے زمانے میں اعلان کیا تھا کہ اے لوگو، میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں، میرے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں ہے۔ لوگوں کو اپنی خدمت پر معمور کرنے کے بجائے اپنی عبادت پر معمور کرتا تھا اور لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا، آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کے محل پر گرا اور پھر آگ لگ گئی اس کے محل میں۔ وہ گھبرا کر اٹھ گیا، صبح نجومیوں کو بلایا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ بہت نجومیوں نے الگ الگ تعبیریں بتائیں اور پھر جو بڑے ماہر نجومی تھے انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کرنے کا باعث بنے گا۔ خواب کی تعبیر سننے کے بعد شاہی فرمان جاری ہوا کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ کہیں سلطنت کو ہلاک کرنے والا پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس اعلان کے بعد بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا تھا، لڑکے کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ایک سال کے اندر انہوں نے 12,000 بچوں کو ذبح کیا، پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ لڑکے کو زندہ رکھنے کا حق نہیں تھا، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ ولادت سے پہلے اتنے بچے مار دیے گئے تھے۔ پھر اس کے درباریوں نے اس سے کہا کہ اگر ایسے ہی سب بچے مار دیے جائیں گے تو آپ کی خدمت کے لیے ہم بچے کہاں سے لائیں گے؟ کون جوان ہوگا؟ تو ایک سال بچوں کو مار دیا جاتا تھا تو دوسرے سال بچوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اتفاق ایسا تھا کہ جس سال مارا جانے والا سال تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی۔ ان کی ماں حاملہ تھی، پیدا ہونے کا وقت بہت قریب آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ تہہ خانے میں چلی جائیں۔ وہ تہہ خانے میں چلی گئیں، بچے کی ولادت ہوئی، لڑکا پیدا ہوا۔ اب وہ گھبرا گئیں کہ یہ سال تو مارے جانے والا سال ہے اور وہ بنی اسرائیل خاندان سے تھیں کہ میرا بچہ تو مار دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک صندوق لے لو لکڑی کا اور اس میں اس بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دو۔ اور پھر ان کی ماں نے صندوق میں رکھ کر بچے کو ایک دریا کے کنارے بہا دیتی ہیں اور اپنی بڑی بیٹی کو کہتی ہیں کہ دیکھتی رہنا کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھیں وہ دیکھتی ہوئی جا رہی تھیں صندوق کے پیچھے پیچھے۔ صندوق بہتے بہتے ایک باغیچے کے کنارے لگا۔ وہ باغیچہ فرعون کا تھا اور فرعون کی بیوی وہاں پر ٹہلنے کے لیے شام کے وقت آیا کرتی تھی۔ جب وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں آئیں تفریح کے لیے تو ایک صندوق کو اپنے باغیچے کے کنارے لگا ہوا دیکھا تو اٹھانے کے لیے کہا تو اٹھا لیا گیا تو دیکھا کہ نہایت ہی خوبصورت بچہ ہے۔ فرعون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا اور کہا کہ لاؤ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، اور اپنے محل میں لے گئیں اور فرعون سے کہا کہ آج دریا میں بہتا ہوا ایک بچہ کنارے پر آ لگا اور میں نے اس کو اٹھا لیا۔ فرعون نے کہا کہ یہ بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے کا سبب بنے۔ بیوی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو کسی دریا سے بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کو مت مارو، قریب ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ بیوی کی بات پر فرعون راضی ہو گیا اور بچے کو رکھ لیا۔